خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، کلام کی سنگت میں ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو مسیح یسوع کا فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام عرض ہے۔ میرے عزیزو، آئیں ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی تلاوت پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 17 سے 25 آیت تک ہم سنتے ہیں۔ کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بلکہ انجیل سنانے کو بھیجا ہے، مگر کلام کی حکمت سے نہیں، ایسا نہ ہو کہ مسیح کی صلیب بے تاثیر ہو۔ کیونکہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک حماقت ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ میں دانش مندوں کی دانش کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ کہاں ہے دانش مند؟ کہاں ہے فقیہ؟ کہاں ہے اس دنیا کا مباحث؟ کیا خدا نے اس دنیا کی حکمت کو حماقت نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خداوند کو نہ پہچانا، تو خدا کو یہ پسند آیا کہ منادی کی حماقت کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی تو کرشمے چاہتے ہیں اور یونانی حکمت کی تلاش میں ہیں، مگر ہم اس مسیح صلیب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر کا باعث اور غیر قوموں کے نزدیک حماقت ہے، لیکن بلائے ہوئوں کے نزدیک ہی کیا یہودی کیا یونانی مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ کیونکہ خدا کی طرف کی حماقت آدمیوں سے دانا تر ہے اور خدا کی طرف کی کمزوری آدمیوں سے زور آور ہے۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، ہم آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس متی سنتے ہیں۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 25 باب پہلی آیت سے 13 آیت۔ تب آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے عقل اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے عقل تھیں انہوں نے مشلیں لے لیں پر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس پر وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی مشلیں درست کرنے لگیں، اور بے عقلوں نے عقل مندوں سے کہا، اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب میں کہا، شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے خرید لو۔ جب وہ خریدنے گئیں تو دلہا آ پہنچا، اور وہ جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی میں چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ دوسری کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، آئے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ پر اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس لیے جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم
خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے پہلے حوالے پر غور کرتے ہیں۔ اس میں پولس رسول اپنے پہلے خاتمے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہے، وہ وضاحت کرتا ہے کہ بنیادی طور پر مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو بھیجا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پولس بپتسمے پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس نے ابھی چند اشخاص کے نام گنوائے ہیں جن کو اس نے بپتسمہ دیا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا اور خاص کام منادی کرنا تھا، بپتسمہ دینا نہیں۔ یہ کام اس نے دوسرے افراد کو شاید مقامی کلیسیا کے بعض مسیحیوں کے سپرد کیا ہوگا۔ البتہ یہ آیت اس تصور کی تردید ضرور کرتی ہے کہ نجات کے لیے بپتسمہ ضروری ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو پولس یہاں یہ کہتا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے سوائے کرسپس اور گیسس کے کسی کو نجات نہ دی۔ یہ تصور ہی نامعقول ہے۔ آیت 17 کے آخری حصے میں پولس آگے آنے والی باتوں کی طرف رخ کرتا ہے۔ اس نے خوشخبری کی منادی کلام کی حکمت سے نہیں کی تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اپنی خوش بیانی یا خوش تقریری سے لوگوں کو متاثر کر دوں تو مسیح کی صلیب کے حقیقی مطلب اور مقصد کو بیان کرنے میں ناکام رہوں گا۔ اگلے حصے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی اگر ہم یاد رکھیں کہ کرنتھس یونانی تھے اور اس لیے انسانی حکمت کو بے حد پسند کرتے تھے۔ وہ اپنے فلاسفروں کو قومی ہیرو مانتے تھے اور کچھ ایسی ہی روح کرنتھس کی کلیسیا میں بھی آ گئی تھی۔ ان میں سے بعض کی خواہش تھی کہ خوشخبری کو دانشوروں یا روشن خیال طبقے کے لیے قابل قبول بنایا جائے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ علماء کے درمیان اسے کچھ حیثیت حاصل نہیں، اس لیے وہ پیغام کو انسانی عقل کے لیے مقبول بنانا چاہتے تھے۔ غالباً یہی عقل پرستی وہ مسئلہ تھا جس کے باعث لوگ انسانی لیڈروں کے گرد پارٹیاں بنانے کے لیے لگے ہوئے تھے۔ جب خوشخبری کو قابل قبول بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں تو انسان ہمیشہ غلط راہوں پر چل نکلتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کی حکمت اور انسان کی حکمت میں بے انتہا فرق ہے۔ ان میں مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش قطعی لا حاصل ہوتی ہے۔ اب پولس ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کو سرفراز کرنا حماقت ہے اور زور دیتا ہے کہ ایسا کرنا انجیل کے پیغام سے کچھ موافقت نہیں رکھتا۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ صلیب کا پیغام ہر اس بات کے الٹ ہے جس کو انسان حقیقی حکمت قرار دیتے ہیں۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ میرے عزیزو، صلیب پر موت کا تصور تو ہر اس بات سے متعلق تھا جو شرمناک اور ذلت امیز ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ نجات صرف ایک مصلوب شخص کے دکھ سہنے اور موت پر بے موقوف ہے، ان کے سینوں میں خالص حقارت اور تہذیب کے جذبات ہی ابھار سکتا تھا۔ میرے عزیزو، یونانی حکمت کے دلدادہ تھے۔ لفظ فلاسفر کا لفظی مطلب بھی یہی ہے، لیکن انجیل کے پیغام میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو ان کے علمی تکبر کو بھاتی، مگر نجات پانے والوں کے نزدیک صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے۔ وہ پیغام کو سنتے ہیں، ایمان سے قبول کرتے ہیں تو نئی پیدائش کا معجزہ ان کی زندگیوں میں رونما ہوتا ہے۔ اس آیت میں اس سنجیدہ حقیقت پر غور کریں کہ انسانوں کے صرف دو ہی گروہ ہیں، نمبر 1 ہلاک ہونے والے اور نمبر 2 نجات پانے والے۔
درمیانی گروہ کوئی نہیں۔ انسان اپنی انسانی حکمت پر قربان ہوتا رہے، مگر صرف صلیب کا پیغام ہی نجات تک پہنچاتا ہے۔ میرے عزیزو، انجیل کی خوشخبری انسانی حکمت کو ناگوار لگتی ہے۔ اس حقیقت کی نبوت اشعیاء نبی کے صحیفے 29 باب اور اس کی 14 نے ان الفاظ میں کی تھی کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ سیاق و سباق میں ان الفاظ سے خدا یہودا کے حکیموں کی اس حکمت عملی کو رد کرتا ہے کہ جب ان کو سنخریب کے حملے کا خطرہ تھا تو انہوں نے مصر کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ میرے عزیزو، کیسی عجیب بات ہے کہ خدا اپنے ارادے ایسے طریقے سے پورے کرنے میں خوش ہوتا ہے جو انسان کی نظر میں بیوقوفی معلوم ہوتے ہیں۔ کتنی ہی دفعہ خدا ایسے طریقے استعمال کرتا ہے کہ دنیا کے حکیم جن کا مذاق اڑاتے ہیں وہ نہایت صحت اور اہلیت کے ساتھ مجوزہ نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کی حکمت اسے یقین دلاتی ہے کہ تو اپنے اعمال سے نجات کما سکتا اور اس کا حقدار بن سکتا ہے، لیکن انجیل انسان کی ایسی تمام کوششوں کو رد کرتی ہے اور مسیح کو پیش کرتی ہے کہ خدا تک پہنچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پالوس ایک زبردست چیلنج پیش کرتا ہے۔ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا نجات کا منصوبہ بناتے وقت خدا نے ان سے مشورہ لیا تھا؟ کیا یہ اپنی حکمت سے نجات اور مخلصی کا ایسا منصوبہ واضح کر سکتے تھے؟ کیا وہ خدا کی کسی بات کو غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی ثابت کر دیا ہے۔ انسان اپنی حکمت سے کبھی خدا کو جان نہیں سکتا۔ صدیوں تک خدا نے نسل انسانی کو موقع دیا اور نتیجہ ناکامی رہا۔ اس لیے خدا کو یہ پسند آیا کہ صلیب کی منادی کے وسیلہ سے جو دنیا کو بے وقوفی معلوم ہوتی ہے، ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ جس منادی کو بے وقوفی کہا گیا ہے اس سے مراد صلیب ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں کہ یہ بے وقوفی نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو، انسان کے تاریک ذہن اور اندھی عقل کو یہ بے وقوفی معلوم ہوتی ہے۔ آیت 21 میں تاریخ کا سارا فلسفہ، ساری کتابوں کا نچوڑ موجود ہے۔ میرے عزیزو، یہودی نشان چاہتے ہیں۔ یہ ان کی قومی خاصیت تھی۔ ان کا رویہ ہی یہ تھا کہ ایمان تب لائیں گے جب کوئی معجزہ دکھایا جائے گا۔ دوسری طرف یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ وہ انسانی مقولات، دلائل اور منطق پر فریفتہ تھے، لیکن پالوس ان کی خواہشات پوری نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مگر ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ پالوس نہ تو نشانوں کا دلدادہ یہودی اور نہ حکمت کا دلدادہ یونانی تھا، بلکہ منجی کا دلدادہ مسیحی تھا۔ یہودیوں کے نزدیک مسیح مصلوب ٹھوکر کھانے کا پتھر تھا۔ وہ منتظر تھے کہ کوئی طاقتور فوجی لیڈر آئے گا اور ہمیں روم کے ظلم و جبر سے چھڑائے گا، لیکن اس کی بجائے انجیل ان کو کیلوں سے صلیب پر جڑا ہوا منجی پیش کرتی ہے۔ غیر قوموں یعنی یونانیوں کے نزدیک مسیح مصلوب بے وقوفی ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ جو شخص بظاہر ایسی کمزوری اور ناکامی میں مر گیا وہ ہمارے مسائل کیوں کر حل کر سکتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کیسی عجیب بات ہے
کہ جن چیزوں کی یہودیوں اور غیر قوموں کو تلاش تھی وہ نہایت عجیب طور سے خداوند یسوع مسیح میں موجود ہیں۔ جو لوگ اس کی بلاہٹ کو سنتے اور اس کا یقین کرتے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ میرے عزیزو، در حقیقت خدا کی ذات ہر قسم کی کمزوری اور بیوقوفی سے مبرا ہے، لیکن آیت 25 میں پالوس کہہ رہا ہے کہ جس چیز کو انسان خدا کی بیوقوفی جانتے ہیں وہ دراصل آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور جس چیز کو انسان خدا کی کمزوری سمجھتے ہیں وہ ہر اس چیز سے زیادہ زور آور ہے جو انسان پیدا کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تھا پیغام جو ہم نے پولس رسول کے پہلے خط میں سنا۔ اب انجیل مقدس کی تفسیر پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس جو 25 متی کے مطابق تھی اور اس کا 25 باب اور اس کی پہلی آیت سے 13 آیت، اس میں ہم 10 کمواریوں کی تمثیل سنتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس وقت شروع کے یہ لفظ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا تعلق باب 24 کے ساتھ ہے، یعنی کہ 25 باب کا 24 باب کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ تمثیل کا تعلق بادشاہ کی زمین پر واپسی سے بالکل پہلے اور واپسی کے دوران کے وقت سے ہے۔ یسوع آسمان کی بادشاہی کو ان 10 کمواریوں سے تشبیہ دیتا ہے جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ میرے عزیزوں، ان میں 5 عقل مند تھیں۔ انہوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ دوسری کمواریوں نے ساتھ تیل نہ لیا۔ دلہا کا انتظار کرتے کرتے وہ سب سو گئیں۔ 5 عقل مند کمواریاں مصیبت کے دوران مسیح کے سچے شاگردوں کی نمائندہ ہیں۔ مشلوں سے مراد اقرار یا دعویٰ ہے، اور تیل، جیسا کہ عام طور پر مانا جاتا ہے، روح القدس کی علامت ہے۔ بے وقوف کمواریاں ان لوگوں کی نمائندہ ہیں جو مسیح موعود کی آمد کی امید کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کبھی سچے طور پر ایمان نہیں لائے، اور ان کے پاس روح القدس نہیں ہے۔ دلہا مسیح ہے جو بادشاہ ہے، اور دیر لگانے سے مراد اس کی پہلی اور دوسری آمد کے درمیان کا عرصہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ 10 کمواریاں سو گئیں ظاہر کرتی ہیں کہ بظاہر ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، جس طرح کہ 24 باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی آمد کا اعلان ہولناک نشانوں سے ہوگا۔ اس وقت سب کماریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگیں۔ سب یہی دکھانا چاہتی تھیں کہ ہم تیار ہیں۔ بیوقوف کمواریوں کے پاس تیل نہیں تھا، اس لیے وہ دوسری کمواریوں سے مانگنے لگیں، لیکن انہیں تیل خریدنے کو جانا پڑا کیونکہ عقل مند کمواریوں نے ان کو تیل دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ انکار خود غرضانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن روحانی دنیا میں کوئی شخص روح القدس دوسرے شخص کو نہیں دے سکتا۔ بلا شبہ روح القدس خریدا بھی نہیں جا سکتا، البتہ بائبل مقدس نجات کو بغیر پیسے اور بغیر قیمت کے خریدنے کی اصطلاح ضرور استعمال کرتی ہے۔ میرے عزیزو، جب بیوقوف کمواریاں تیل خریدنے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا۔ سریانی اور ویلگٹ ترجموں میں لکھا ہے کہ وہ اپنی دلہن کے ساتھ آ پہنچا۔ یہ بات نبوتی تصویر کے عین مطابق ہے۔ خدا میں یسوع
اپنی دلہن یعنی کلیسیا کے ساتھ واپس آئے گا۔ مصیبت میں سے نکل کر آنے والے مقدسین کا بقیہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں چلا جائے گا۔ میرے عزیزو، شادی کا جشن بڑی عمدگی اور معزونیت کے ساتھ اس خوشی اور برکت کی تصویر پیش کرتا ہے جو مسیح کی زمینی بادشاہی میں ہوگی۔ عقل مند کنواریاں اس کے ساتھ شادی کے جشن میں چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرے عزیزو، اب بادشاہی میں داخل ہونے کا وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ جب دوسری کنواریاں آئیں اور اندر آنے کی اجازت چاہی تو دلہا نے صاف کہہ دیا کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ میرے عزیزو، یہ واضح ثبوت ہے کہ وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ یسوع کہتا ہے کہ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ چونکہ میرے آنے کے دن اور گھڑی کا کسی کو علم نہیں، اس لیے جاگتے رہو اور ایمانداروں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے جیسے خداوند کسی لمحہ بھی آیا چاہتا ہے۔ ہماری مشلیں درست اور تیل سے بری رہیں۔ آج کی دونوں تلاوتوں کا جو خلاصہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے: مسیح مصلوب غیر قوموں کے لیے حماقت ہے، مگر ایمانداروں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہی حکمت اور قدرت خداوند یسوع کے ذریعے ہمیں بھی ایمان اور ہمت عطا کرتی ہے تاکہ ہم خدا اور خداوند یسوع کی شراکت میں حصہ دار بن جائیں۔ میرے عزیزو، انجیل مقدس میں آسمان کی بادشاہی کو 10 کنواریوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں 5 عقل مند ہیں اور 5 بے عقل ہیں۔ ہمیں بے عقل کنواریوں کی طرح نہیں بلکہ عقل مند کنواریوں کی طرح ایمان کی شمع کو روشن رکھنا ہے اور ہر وقت تیار رہنا ہے۔ ہم یسوع کی قدرت پر ایمان رکھیں جو ہمیں پاک صلیب کے ذریعے زندگی دیتا ہے۔ ہمیں عقل مند کنواریوں کی طرح ہوشیار اور تیار رہنے کی ہدایت کرتا ہے تاکہ ہمارا دلہا یسوع مسیح اپنی آمد پر ہمیں جاگتا اور تیار پائے اور ہمیں اپنے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں لے جائے۔ دائمی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں خدا کی محبت کے لیے اپنے دلوں کو کھولنا ہے، جس نے ہماری محبت کی خاطر اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان ہونے کے لیے دے دیا۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں گے تو میرے عزیزو، وہ ہمیں ہمت عطا کرے گا کہ ہم اس زندگی اور دائمی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ خداوند خدا ہم سب کو عقل دانائی فہم بخشے تاکہ اس کلام کو خدا کے پاک روح القدس کے وسیلے سے اور اس کی دی گئی حکمت کے تحت سمجھ سکیں اور اس کے کلام پر عمل کر سکیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کے زندہ اور پاک کلام کو جو آپ نے سنا ہے، اس کو اپنے دل میں بٹھائیں، ذہن میں بٹھائیں اور خداوند یسوع مسیح کی
آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ آپ سے عاجزانہ ریکویسٹ ہے، تو یہ لازمی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔